صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو، یعنی اس کے آنے سے پہلے، اس ماہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کا فرض یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پریپیئر کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے. کس طریقے سے تیار کر سکتا ہے انسان اپنے آپ کو؟ کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرے کہ اپنے پورے وجود کو اس بات کے لیے تیار کر لے، آمادہ کر لے، ایگری کر لے کہ بس مجھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگنا ہے، محنت کرنی ہے. کیونکہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کیسی ہونی ہے کہ بس ایسی عبادت کرنی ہے، ایسا کردار ادا کرنا ہے، ایسا اعمال انجام دینا ہے کہ جس اعمال کو انجام دینے کے بعد ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا معبود ہم گنہگار بندوں سے راضی ہو جائے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک میں انسان اپنے 12 سے 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو جب برداشت کرتا ہے، کیوں برداشت کرتا ہے؟ کیونکہ اپنے خدا کو راضی کرنا ہوتا ہے. اور کیا کہنے اس ذات کریمی کے لیے کہ جب ہم ان لمحات میں، یعنی 14 سے 12 گھنٹے کے درمیان، 12 سے 14 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، اس لمحے میں جب ہم اپنے آپ کو کھانا اور پانی سے دور رکھتے ہیں، اگرچہ اگر ہمارے سامنے وسیع اور اس دسترخوان بھی سجا دیا جائے، نعمتیں خداوند متعال ہمارے سامنے لا کے سجا دی جائے، تب بھی ہم اپنی نگاہوں کو اس جانب سے موڑ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں کھانا اور پینا نہیں ہے، اب ہمیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا تو ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. اور ہمارا خدا اس وقت ہم سے راضی ہوگا کہ جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنے مالک کے سامنے آئے. اور اس طریقے سے ہم اپنے معبود کے سامنے آئیں گے، اپنے مالک کے سامنے آئیں گے کہ جب ہماری زبان سوکھی ہوگی، ہمارے لب خشک ہوں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کلیم خدا نے، یعنی کلیم اللہ نے، جب جناب موسیٰ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، پروردگارا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو مجھ سے زیادہ تیرے قریب ہو سکتا ہے، یعنی تیری قربت پانے والا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، آخری زمانہ ہوگا اور آخری نبی کے امتی جب بھوک کے عالم میں زبان خشک ہوگی، ہونٹ خشک ہوں گے، زبان سوکھی ہوگی، اور اس عالم میں افطار کے وقت جب وہ اپنے رب کائنات کو پکاریں گے، اللہ اکبر، یعنی جب اپنے رب کو آواز دیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں طلب کریں گے، تو وہ لمحہ وہ ہوگا کہ جس لمحے میں میرے اور میرے بندوں کے درمیان کے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے. اور ان لمحات میں جب میرا بندہ مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو میں اس کی ہر دعا کو مستجاب کروں گا، اس کی ہر خوشی کو پورا کروں گا، جو وہ چاہتا ہے میں اسے وہ عطا کر دوں گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب انسان افطار کے وقت اپنے خدائے مطلق کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے تو خدا اسے خالی نہیں جانے دیتا. اور استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جب جناب ابا سلط نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آقا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، یعنی استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مجھے کچھ نصیحتیں کریں کہ جن نصیحتوں کے بعد میں اپنے رب کے اور قریب ہوتا چلا جاؤں، کہ جن نصیحتوں کے بعد میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے خدا کی خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم 3 نصیحتوں کو غور سے سنو. یعنی 3 نصیحتیں استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، اور ایک نصیحت ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد. 3 نصیحتیں کون سی تھی؟ 3 نصیحتیں
پہلا امام رضا علیہ السلام نے ابا صلی اللہ سے کہا کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ استقبال ماہ رمضان المبارک سے پہلے تم ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں کو سمجھو. یعنی اگر تم استقبال ماہ رمضان المبارک میں اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، تو اس سے پہلے تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کو سمجھو. کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ماہ شعبان المبارک کے فضیلت کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان المعظم میں فقط ایک روزہ رکھے، اللہ اکبر، ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو آتش جہنم حرام قرار دے دی جاتی ہے اس بندے کے لیے جو اپنے رب کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے ماہ شعبان المعظم میں ایک روزہ رکھے. اور پھر فرمایا جاتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی ساعتوں میں اللہ اگر کوئی ان لمحات میں ماہ شعبان المعظم کی گھڑیوں میں وقت میں اگر کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر اسے دوگنا دیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک ماہ شعبان المعظم کی اتنی فضیلت ہے. پھر امام رضا نے فرمایا کہ استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تم ماہ رمضان المبارک کی ماہ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اس سے پہلے تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو تعلق ہے، جو رابطہ ہے، جو کانٹیکٹ ہے، جو رابطہ تمہارا اور تمہارے رب کا ہے، اس رابطے میں اصلاح کرو. یعنی اگر تمہارا تعلق تمہارے رب سے درست نہیں ہے تو اس تعلق کو درست کرو. کیسے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن سمجھ یہ نہیں آتی کہ آیا میری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، آیا میرے رب نے میری عبادتوں کو قبول کیا ہے یا نہیں قبول کیا ہے. تو انسان، روایتوں کے جملے ہیں کہ اگر انسان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا عبادتوں میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، آیا اس کا دل عبادت خدائے مطلق کے لیے تڑپتا ہے یا نہیں، بے قرار ہوتا ہے یا نہیں. اگر اس کا دل نماز ظہرین پڑھنے کے بعد نماز عشاء کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، نماز مغربین کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، آیا وہ اگر انتظار کر رہا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو اور کب میں اپنے رب کائنات کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاؤں، تو یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو انسان اور اس کے رب کا جو تعلق ہے، یعنی بندہ اور خدا کا جو تعلق ہے، وہ صحیح ہے، درست ہے، اصلاح ہو چکی ہے. تیسرا مولا نے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ مخلوق خدا کے درمیان اور اپنے درمیان کا جو تعلق ہے اسے بھی درست قرار دو. اگر تمہارے ذات سے، تمہارے وجود سے کوئی بندہ ناراض ہے، اگر کوئی بندہ غمگسار ہے، اگر کوئی بندہ ناراحت ہے تو اسے اپنی ذات سے ایگری کرو، تیار کرو، راضی کرو. پھر چوتھی نصیحت استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مولا نے یہ فرمایا کہ تم ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں جب داخل ہو جاؤ تو ایسے اعمال انجام دو، ایسے عبادتوں کو انجام دو کہ جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچائے. یعنی تم ایسے اعمال انجام دو کہ فقط جو خدا کی خوشنودی کا سبب بنے. ایسے اعمال انجام نہ دو کہ جن اعمال کو انجام دینے کے بعد تمہارا خدا تو ناراض ہو جائے اور شیطان مردود جو ہے وہ تمہاری ذات سے راضی ہو جائے. ہر وہ عمل انجام دو جس سے تمہارا خدا راضی ہو. وہ عمل بالکل انجام نہ دینا کہ جس کے بعد تمہارا خدا ناراض ہو جائے. کیونکہ خدا قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ کیا اے بنی آدم، ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں باندھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ کیا ہے، عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. ہر لحاظ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو خدا کی بارگاہ سے دور کرتا چلا جائے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ عز و جل شیطان مردود کو اپنی جکڑ میں لے لیتا ہے، قید و بند کر دیتا ہے تاکہ میرے مخلص بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکیں. اور پھر خدا جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اس مردود کو، اس شیطان کو رسیوں سے جکڑ دو، اسے قید و سلاسل میں ڈال دو تاکہ میرے بندے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکیں. پھر خدا ماہ رمضان المبارک کی شب میں، یعنی جو پہلی شب لگتی ہے ماہ رمضان المبارک کی، یعنی جسے ہم چاند رات کہہ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ آج کی شب تم ندا دو.
کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی جو چاند رات ہے اس میں خدا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. پھر ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تم ندا تو ہے کوئی جو مغفرت طلب کرنے والا ہے وہ مجھ سے مغفرت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے بخشش مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے عطا مانگنا چاہتا ہے میں اسے عطا کروں گا، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ چاہتا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں گا. یہ وسعت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا مہینہ ہے. اگر کوئی بندہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے خدا عز و جل کو راضی کر لیں. آخر میں خدا کی بارگاہ میں یہی دعا، پروردگارا ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین طریقے سے حقیقی معنوں میں جو تیری بندگی کا حق ہے اس بندگی کے حق کو ہم بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.